السلام علیکم۔ 17 مئی کی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین بات کریں گے آج کے سیشن پہ۔ آج کے سیشن میں دو باتیں تھیں، ایک جو امید تھی 43,648 کے اوپر، وہ قطعی طور پہ نہیں رونما ہوئی، جس کی وجہ سے ہم مزید ریکوری نہیں دیکھ سکے۔ ویکنڈ کی جو کال تھی اس میں یہ واضح لکھا تھا، جو یہاں میں نے بولڈ کیا ہے، کہ ورسٹ از ناٹ اوور، اور آن گوئنگ ایفرٹس جو ریکوری کی ہے وہ 43,648 کے اوپر ہوں گی۔ اب مارکیٹ کا جو آغاز ہے وہی نیچے ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بات تو ختم ہو گئی، اب اس کو ہم یقینی طور پہ بھول جاتے ہیں۔ اب پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد مارکیٹ لو بنا دیتی ہے 10 بجے 42,375 کا، جو کہ کافی ڈراؤنا اور پریشان کن تھا۔ اور کل میں یہ بھی کہہ چکا تھا کہ اب 700 لیول کا بچنا مشکل لگتا ہے اگر نیچے گیا، اور آغاز ہی ایسا ہو گیا۔ اس کے بعد بے شک مارکیٹ نے کچھ کوشش کی ریکور کرنے کی، 375 سے 900 تک آئی، تقریباً 400-450 پوائنٹ، مگر ہم نے اینڈ میں پھر اس کو واپس نیچے جاتے دیکھا۔ مارکیٹ 42,700 کے اراؤنڈ کلوز ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اس کی بڑی وجہ یہی بنی جو کل ہم رات ڈسکس کر رہے تھے، آج مڈ ڈے میں ڈسکس کی، جو حکومتی حوالے سے اور جو بازگشت سنائی دے رہی ہے میڈیا پر، وہ یقیناً ایک کنسرن ہے انویسٹرز کا، اور آج کے والیومز بھی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ لوگوں نے مال بیچنا مناسب سمجھا۔ گو کہ میرے پاس ابھی فورن انویسٹرز کا ڈیٹا نہیں ہے سامنے، مگر والیوم تقریباً 33% شاید کچھ زیادہ تھے مقابلتاً کل کے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ سیلنگ کی گئی ہے۔ اور چونکہ کوئی ایفرٹ بھی نہیں ہو رہی، اس لیے انویسٹرز کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے والی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ڈی ویلیویشن آف روپی، اکنامک انڈیکیٹر خاص طور پہ اگر ہم بات کریں IMF کے حوالے سے، پھر وہ اس کو ڈیلے کر دیا ہے پیٹرول پرائز بڑھانے کو۔ اور سورس آف نیوز اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ میں کسی بات کو حتمی طور پہ کوٹ نہیں کر سکتا، نہیں پتا کون سا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ متضاد خبریں مختلف چینلز اور سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کو تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں، اگر الیکٹرانک میڈیا کو بھی دیکھیں تو متضاد باتیں، تو یہ ایک میرے خیال میں ایک عام آدمی کے لیے یہ بڑی مشکل اور پریشان کن صورتحال ہے۔ اور جو نئی گورنمنٹ ڈیسیشن نہیں لے پا رہی، یہ مزید مشکلات کی طرف دھکیل رہی ہے کنٹری کی اور اکانومی کو، اور میں بہت پریشان ہوں اس حوالے سے کہ ہمیں ایسے نقصانات ہو سکتے ہیں جو پھر جلدی ریکور بھی نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے سیاستدانوں کو اور اداروں کو کہ درست فیصلے اور ٹائملی فیصلے کریں۔ یہ آپ کے سامنے پریسائز لیول ٹیبل ہے، اپڈیٹ کر دی گئی ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ آخری 4 سیشنز کو دیکھیں تو وہ اراؤنڈ سپورٹنگ ایریا ہے، جس میں 2 جو 11 اور 12 اپریل کے جو سیشن ہے اس میں لو بنتا ہے، پھر ریکوری ہو جاتی ہے۔ فرائیڈے کو تھوڑا سا گین کر لیتے ہیں ہم، اور آج ہم لو بھی بناتے ہیں اور ہم ریکور ویسا نہیں کر پاتے جیسا ہم نے 11 اور 12 کو کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دن ہم نے 760 پوائنٹ ریکور کیا تھا، اور ایک دن ہم نے 600-700 پوائنٹ لو سے ریکور کیا تھا، تو آج ویسی ریکوری نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جو سپورٹنگ ایریا ہے ہم اس کے نیچے ہی کلوز ہوئے، اور میں اپنی پچھلی کال میں بھی اور مڈ ڈے کالز میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اب نیچے گئی تو 42,700 کا بچنا مشکل ہے، اور وہی ہوا آج۔ تو لہٰذا اب کوئی صورتحال اتنی بلز کے لیے اچھی نہیں ہے، معاملات کافی مجھے پریشان کن لگ رہے ہیں، اور
इंडेक्स अगर ऊपर भी जाए तो 42,000, 42,976, 43,052 के दरमियान अच्छी रेजिस्टेंस पाई जाती है। तो अगर यहाँ तक भी जाती है तो कोई मतलब एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करूँगा कि कोई एडवेंचर किया जाए। मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड को छोड़ दें। अगर हाइपर मूव मिले तो अपना ही माल बेचें, ठीक है, और फिर जब कोई शार्प लो मिलता है और हमें कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो हम दोबारा टारगेट बाइंग कर लेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे। और कुछ स्टॉक मैंने हाईलाइट भी किए थे स्क्रिप्ट कॉल में कि देखिए इन हालात में भी नीचे जा रहे हैं, रिकवर भी कर रहे हैं, 10-10, 12-12% रिकवर कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा भी हुए हैं, कुछ स्टॉक मेरी नज़रों से गुजरे थे। अब जो सूरत हाल है, अगर कल 42,760 के नीचे ट्रेड करती है तो मेरे ख़्याल में मार्केट से दूर रहना चाहिए, और 42,388 तोड़ने के बाद मुझे वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, और आई विश कि आप लोगों के पास नेवर गिव अप वाली स्लाइड भी मौजूद होगी, जो मैं मेरे ख़्याल में मार्च फरवरी में बार बार दिखाता रहा हूँ। तो अगर उस स्लाइड को देखें तो अब हम उस लेवल के नीचे आ गए हैं 42,700। तो यकीनन नया सेलिंग डिज़ास्टर है, जिसके अंदर बआसानी तौर पे मार्केट को तकरीबन 2,000 पॉइंट नीचे ले जाने की सकत बाकी होगी। तो एहतियात कीजिए, और 42,760 के नीचे कोई अच्छी उम्मीदें मत रखिए, और 42,976, 4352 पर एग्जॉशन मिले तो माल बेचिए। वैसे तो मुश्किल लग रहा है कि वहाँ कल जाए, मगर बहरहाल हम दोनों साइट्स पर बात ज़रूर करते हैं ताकि पॉसिबिलिटी मिस नहीं होनी चाहिए। वरना आज तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट जो है अगर जुमे की रिकवरी को फॉलो करती है तो आज मार्केट ऊपर जा सकती है, मगर जो ट्रिगर दिया गया था 43,648, अगर आप उसको देखें तो मार्केट उसके ऊपर ही नहीं ट्रेड हुई, तो लिहाजा आज हमें ये प्रेशर देखने को मिला। बहरहाल दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करे, इकॉनमी के पॉलिटिकल बीमारियों से बचाए, मौसम की सख्तियों से बचाए, हर परेशानी से बचाए, आप लोगों को भी और आपके घर वालों को भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।